السلام علیکم۔ آج ہم دا ڈیپ ڈائیو میں مارٹن میڈوز کی کتاب کانفیڈنس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک تصور پر جو ہے سیلف ایفیکیسی یا خود اثری۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہم اکثر یہ لفظ سنتے ہیں، پر کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اور ہمارے اہداف حاصل کرنے میں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اس کا کتنا گہرا کردار ہے؟ بالکل، اور یہ اکثر خود اعتمادی یا صرف مثبت سوچ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہی بات ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کی مدد سے سمجھیں کہ خود اثری اصل میں کیا ہے، یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر کرتی ہے، اور اسے بڑھایا کیسے جا سکتا ہے۔ جی، کیونکہ میڈوز کی کتاب یہی واضح کرتی ہے کہ یہ آپ کہہ لیں ایک بنیادی اور عملی چیز ہے جو ہماری کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ چلیں پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کے مطابق خود اثری کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف یہ مان لینا ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں؟ یہ اس سے تھوڑا آپ کہیں مخصوص ہے۔ خود اثری کا تعلق ہے مخصوص کاموں کو کامیابی سے کرنے کی اپنی صلاحیت پر یقین۔ اچھا، مخصوص کام؟ جی، مطلب یہ کوئی عمومی خود اعتمادی نہیں ہے، جیسے آپ کو شاید گاڑی چلانے میں بہت یقین ہو لیکن پبلک میں بات کرنے میں کم ہو۔ صحیح۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا اثر دوسری فیلڈز پر بھی پڑ سکتا ہے، آپ کا یقین بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بنتا کب ہے؟ کیا یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے، بنیاد تو بچپن میں پڑتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ بڑے ہو کر بھی اسے شعوری طور پر بہتر کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کام کے لحاظ سے بدلتی ہے، لیکن اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے؟ کتاب میں ایک گیلیٹیا ایفیکٹ کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ گیلیٹیا ایفیکٹ یوں سمجھیں کہ یہ ایک خود تکمیل پیشین گوئی ہے، سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ یعنی جو ہم سوچتے ہیں وہی ہو جاتا ہے؟ کچھ ایسا ہی، مطلب آپ کی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جو آپ کی توقعات ہیں وہ براہ راست آپ کی کارکردگی پر اثر ڈالتی ہے۔ اوہ! اگر آپ دل میں مانتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو بہت امکان ہے کہ آپ واقعی نہیں کر پائیں گے، چاہے صلاحیت ہو بھی۔ کم خود اعتمادی آپ کو اپنی پوری قابلیت استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ یہ تو بڑی طاقتور بات ہے۔ جی، یہ طے کرتی ہے کہ آپ مشکلوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں، کہ آپ ڈٹے رہتے ہیں یا فوراً ہمت ہار دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اہداف کیسے چنتے ہیں، کہ آپ بڑا سوچنے کی ہمت کرتے ہیں۔ صحیح، مطلب ہماری اپنی سوچ ہی ہماری حد بن سکتی ہے۔ کتاب مضبوط اور کمزور خود اعتمادی والے لوگوں میں کیا فرق بتاتی ہے؟ فرق بہت واضح ہے۔ جن لوگوں میں خود اعتمادی مضبوط ہوتی ہے وہ چیلنجز کو ایک موقع سمجھتے ہیں، مشکلات میں ڈٹے رہتے ہیں۔ ناکامی ہو جائے تو ذمہ داری قبول کر کے اس سے سیکھتے ہیں، قسمت کو الزام نہیں دیتے، زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور کمزور والے؟ وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، مشکل کاموں سے بچتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ان کے بس کا نہیں، جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، اور ناکامی ہو تو وہ بیرونی چیزوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کتاب میں مصنف نے اپنی مثال بھی دی ہے نا، شرمیلے پن والی؟ جی بالکل، میڈوز بتاتا ہے کہ اس نے شرمیلے پن پر قابو پانے کے لیے جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے سوشل چیلنج قبول کیے۔ آہستہ آہستہ اس سے اس کا یقین بڑھتا گیا۔ اور اس کے عملی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کوئی مثالیں ہیں کتاب میں؟ ہاں بالکل، جیسے کیریئر میں کم خود اعتمادی والے لوگ شاید اچھی نوکریوں کے لیے اپلائی کرنے سے ہچکچائیں یا اپنا بزنس بڑھانے سے ڈریں۔ کتاب میں ایک بیکری والے کی مثال ہے جو سمجھتا تھا کہ بس جتنی کامیابی مل گئی یہی بہت ہے، وہ مزید کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا۔ اور صحت کے اہداف میں بھی سگریٹ چھوڑنا، ورزش کرنا، وزن کم کرنا، ان سب میں خود اعتمادی کا بڑا ہاتھ ہے۔ وزن کم کرنے میں جو بار بار ناکامی ہوتی ہے وہ اکثر اسی کم خود اعتمادی کے چکر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیسا چکر؟ ناکامی آپ کی یقین کو کمزور کرتی ہے، اور کمزور یقین پھر مزید ناکامی کا باعث بنتا ہے، ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے۔ یہاں ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ خود اثری یعنی سیلف ایفیکیسی اور خود اعتمادی یعنی سیلف اسٹیم، ان میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب اسے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، خود اثری آپ کی صلاحیتوں پر یقین ہے، مطلب میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ خود اعتمادی آپ کی مجموعی ذاتی قدر پر یقین ہے، مطلب میں ایک قابل قدر انسان ہوں۔ اچھا، مثال سے سمجھائیں۔ جیسے ہو سکتا ہے آپ کی ڈرائیونگ اچھی نہ ہو
تو ڈرائیونگ میں آپ کی خود اثری کم ہے، لیکن اس سے ضروری نہیں کہ آپ کی مجموعی خود اعتمادی یعنی اپنی ذات پر یقین وہ کم ہو۔ صحیح۔ البتہ یہ بھی ہے کہ اگر مسلسل خاص طور پر اہم کاموں میں آپ کی خود اثری کم رہے تو وہ آخرکار آپ کی خود اعتمادی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک اور فرق اعلیٰ خود اثری اور تکبر میں، کوکینس جسے کہتے ہیں۔ کیا مضبوط یقین کا مطلب ہے کہ بس ہر چیلنج قبول کر لو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مضبوط خود اثری کا مطلب حقیقت پسندی بھی ہے، یہ جاننا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ کتاب میں زین بدھ مت کے ایک تصور کا ذکر ہے، شوشین۔ شوشین؟ جی، شوشین یعنی مبتدی کا ذہن، بگنرز مائنڈ۔ مطلب چاہے آپ کسی چیز میں ماہر بھی ہو جائیں، ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہیں، جیسے آپ پہلی بار سیکھ رہے ہیں۔ واہ، یہ تو اچھی سوچ ہے۔ ہاں، شنیریو سوزوکی کا قول ہے، مبتدی کے ذہن میں بہت سے امکانات ہوتے ہیں، ماہر کے ذہن میں چند۔ تکبر آپ کو سیکھنے سے روکتا ہے، آپ غیر ضروری رسک لیتے ہیں، جبکہ حقیقی خود اثری آپ کو اپنی حدود میں رہ کر آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ خود اعتراضی کیا ہے، کیوں اہم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے بڑھایا کیسے جائے۔ کتاب میں البرٹ بینڈورا کے 4 عوامل کا ذکر ہے۔ جی، 4 فیکٹرز ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ پاورفل، سب سے اہم ہے مہارت کے تجربات، ماسٹری ایکسپیرینسز۔ مہارت کے تجربات مطلب؟ اور ناکامی خاص طور پر شروع میں اسے کم کرتی ہے۔ اچھا، وہی پرانی کہاوت، کامیابی جیسی کوئی کامیابی نہیں۔ بالکل وہی بات ہے، ہر کامیابی اگلے قدم کے لیے آپ کا یقین مضبوط کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ چھوٹی جیتیں، اسمال ونز، بہت اہم ہیں، جیسے کتاب میں پیٹر ڈائمنڈز کی مثال ہے۔ بالکل، بڑا ہدف دیکھ کر گھبراہٹ ہو سکتی ہے، لیکن اسے چھوٹے قابل حصول حصوں میں توڑ دیں تو ہر قدم پر کامیابی کا احساس ملتا ہے۔ ڈائمنڈز نے خلا میں یونیورسٹی بنانے جیسے بڑے ہدف کو کانفرنس، سمر سیشن، زمینی کیمپس ایسے مراحل میں توڑا۔ یہی اصول ہم کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بزنس شروع کرنا ہے، پہلا کلائنٹ ڈھونڈنا ایک چھوٹی جیت ہے۔ وزن کم کرنا ہے، 1 ہفتہ کیلوریز ٹریک کرنا ایک چھوٹی جیت ہے۔ یہ چھوٹی جیتوں کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا ہر قسم کی کامیابی ایک جیسا اثر ڈالتی ہے؟ کیا آسان کامیابی بھی اتنی ہی مؤثر ہے؟ نہیں، یہاں ایک دلچسپ بات ہے، جو کامیابی محنت سے، جدوجہد سے، مشکلات پر قابو پا کر ملتی ہے نا، وہ آسان کامیابی سے کہیں زیادہ مضبوط اور دیرپا خود اثری پیدا کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، آرنلڈ شوارزنیگر کا قول ہے کہ طاقت جیتنے سے نہیں آتی، جدوجہد سے آتی ہے۔ گاندھی جی نے بھی کہا کہ طاقت جسمانی صلاحیت سے نہیں، ارادے سے آتی ہے۔ جدوجہد آپ کی یقین کو پکا کرتی ہے۔ لیکن پھر ناکامی کا کیا کریں؟ وہ تو یقین کو توڑ دیتی ہے، خاص طور پر شروع میں۔ یہ سچ ہے، اسی لیے کتاب مشورہ دیتی ہے کہ جب آپ کسی نئے فیلڈ میں خود اثری بنا رہے ہو نا، تو شروع میں ایسے ٹارگٹ رکھیں جن میں ناکامی کا خطرہ کم ہو۔ محفوظ کھیلے مطلب؟ ہاں، شروع میں محفوظ ماحول میں چھوٹی کامیابی حاصل کرنے سے آپ کا بنیادی یقین مضبوط ہوگا، پھر آپ بڑے چیلنجز کے لیے بہتر تیار ہوں گے۔ اور ناکامی کو دیکھنے کا نظریہ بدلنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ اسے ذاتی ہار نہ سمجھیں، بلکہ سیکھنے کا موقع سمجھیں۔ جیسے ریچرڈ برانسن کہتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ کتاب میں ایک ریجیکشن تھیراپی کا بھی ذکر ہے، ناکامی کے خوف سے نمٹنے کے لیے۔ کیا یہ واقعی عملی چیز ہے؟ یہ ایک آپ کہیں ذرا ہٹ کے ٹیکنیک ہے۔ جیسن کوملی نے اسے ایک گیم کی طرح بنایا تھا۔ مقصد تھا جان بوجھ کر روزانہ ریجیکٹ ہونا، تاکہ ریجیکشن کا ڈر کم ہو۔ اوہ، یہ تو عجیب ہے۔ ہاں، یہ نفسیات کی فلڈنگ ٹیکنیک جیسی ہے، جہاں آپ اپنے ڈر کا سیدھا سامنا کرتے ہیں۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، اور یہ کوئی میڈیکل ایڈوائس بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر کسی کو شدید ذہنی صحت کے مسائل ہیں تو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلا اور سب سے اہم عنصر ہوا مہارت کے تجربات۔ دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا ہے سماجی ماڈلنگ، سوشل ماڈلنگ، یا اسے وائکیریس ایکسپیرینس بھی کہتے ہیں۔ سماجی ماڈلنگ یعنی دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر یقین حاصل کرنا۔ جب ہم اپنے جیسے لوگوں کو کوئی مشکل کام کرتے دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے اندر بھی خیال آتا ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، تو کیا کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھنا مددگار ہوتا ہے، جیسے کسی بہت بڑے بزنس مین کو؟ نہیں، یہاں بھی ایک نکتہ ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ اپنے جیسے یا خود سے تھوڑا بہتر لیول کے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے، بجائے کسی سپر سٹار یا بہت بڑے ایکسپرٹ کو دیکھنے کے۔ اچھا، کیوں؟
کیونکہ ان سے ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ مصنف اپنی مثال دیتا ہے کہ اسے آن لائن فورم پر اپنے جیسے لوگوں کی کامیابی کی کہانیاں پڑھ کر زیادہ حوصلہ ملا، بجائے ارب پتی بزنس مین کی بایوگرافی پڑھنے کے۔ اس لیے ہم خیال لوگوں کے گروپ میں شامل ہونا، جیسے وزن کم کرنے والے فورمز یا زبان سیکھنے والے گروپس، یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہاں کوہلر ایفیکٹ بھی کام کرتا ہے۔ کوہلر ایفیکٹ؟ ہاں، یعنی لوگ گروپ میں زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ گروپ کی کمزور کڑی نہ بنے۔ صحیح۔ تو دوسروں کو دیکھنا اہم ہے، کیا خود کو دیکھنا بھی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں، اسے سیلف ماڈلنگ کہتے ہیں، یعنی اپنی ہی کامیابیوں کو ریکارڈ کرنا اور دیکھنا۔ جیسے؟ مثال کے طور پر آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں تو اپنی بات چیت کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور دیکھیں آپ نے کتنی ترقی کی ہے، یا جم میں اپنا کوئی ریکارڈ توڑنے کی ویڈیو بنا لیں۔ یہ اپنی کامیابی کو ٹھوس شکل میں دیکھنے کا طریقہ ہے جو یقین بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا عنصر ہے سماجی ترغیب، سوشل پرسویژن۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دوسروں کی طرف سے ملنے والی حوصلہ افزائی یا بدقسمتی سے حوصلہ شکنی۔ یعنی جب کوئی آپ سے کہے تم یہ کر سکتے ہو یا تم سے نہیں ہوگا۔ یہ پہلے تو فیکٹر سے کمزور ہے لیکن پھر بھی اہم ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ریسرچ کہتی ہے کہ منفی کامنٹس یعنی حوصلہ شکنی کا اثر مثبت کامنٹس سے زیادہ گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ یہ تو بری بات ہے۔ جی، ایک منفی بات کئی اچھی باتوں کا اثر ختم کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منفی لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے؟ بالکل، کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے بچ نہیں سکتے، جیسے فیملی یا کولیگز، تو کوشش کریں کہ دوسری جگہوں سے زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک لیں۔ اور خود سے باتیں کرنا، پازیٹیو سیلف ٹاک؟ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ خود کو یاد دلانا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، منفی خیالات کو چیلنج کرنا، یہاں تک کہ موٹیویشنل میوزک سننا بھی مدد کر سکتا ہے۔ مصنف نے اپنی مثال دی ہے ایک گانے کی۔ کیا کوئی استاد یا مینٹور اس میں مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً، ایک اچھا مینٹور آپ کو مثال بھی فراہم کرتا ہے، سوشل ماڈلنگ اور حوصلہ افزائی اور رہنمائی بھی دیتا ہے۔ سوشل ترغیب مینٹور ڈھونڈنا اب آسان ہے۔ جم کوچ، لینگویج ٹیوٹر، بزنس کنسلٹنٹ، یہ سب مینٹور ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا اور آخری عنصر نفسیاتی رد عمل، سائیکولوجیکل ریسپانسز؟ جی، یہ سب سے کمزور فیکٹر ہے۔ اس سے مراد وہ جسمانی رد عمل ہیں جو ہم کسی چیلنجنگ صورتحال میں محسوس کرتے ہیں، جیسے دل تیز دھڑکنا، ہاتھ کانپنا، پسینہ آنا، پیٹ میں گڑبڑ ہونا۔ تو مسئلہ یہ رد عمل ہے؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ رد عمل خود نہیں ہے، بلکہ ہم ان کا مطلب کیا نکالتے ہیں، ان کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے فرق ڈالتی ہے؟ دیکھیں، جس کی خود اثری مضبوط ہے نا، وہ ان علامات کو جوش، ایکسائٹمنٹ یا نارمل گھبراہٹ سمجھے گا کہ بڑے کام سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جس کی خود اثری کمزور ہے، وہ انہیں نااہلی یا ناکامی کی نشانی سمجھے گا، سوچے گا میرا جسم کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ ان رد عمل کو نارمل سمجھیں۔ بڑے بڑے ماہرین بھی سٹیج پر جانے سے پہلے گھبراتے ہیں، اور انہیں پریشانی کے بجائے چیلنج کا سامنا کرنے کا جوش سمجھیں۔ کچھ ٹیکنیکیں جیسے مراقبہ، ویژولائزیشن، یہ بھی جسمانی تناؤ کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ لیکن اصل فوکس پہلے دو عوامل پر ہونا چاہیے؟ جی، کتاب یہی کہتی ہے۔ اصل توجہ مہارتی تجربات اور سماجی ماڈلنگ پر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ 4 عوامل تو سمجھ آ گئے۔ اب کتاب میں خود اثری بڑھانے کے لیے 5 عملی اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ کیا آپ ان پر روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل۔ یہ اصول ایک طرح سے ان 4 عوامل کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلا اصول ہے اپنی موجودہ صلاحیت سے تھوڑا اوپر کے اہداف مقرر کریں۔ تھوڑا اوپر مطلب کمفرٹ زون سے باہر؟ جی، اسے اسٹریچ زون کہتے ہیں۔ اسٹریچ زون یعنی وہ چیلنج جو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر ہو لیکن اتنا بھی مشکل نہ ہو کہ آپ پینک زون میں چلے جائیں۔ یہ مہارت کے تجربات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ چھوٹے قدم بھی لے سکتے ہیں، کم رسک آہستہ رفتار، یا بڑے قدم زیادہ رسک تیز رفتار۔ یہ آپ کی شخصیت اور صورتحال پر ہے۔ صحیح۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا ہے اہداف کو چھوٹے قابل انتظام حصوں میں توڑیں اور آسان بنائیں۔ اچھا، بریک ڈاؤن کرنا۔ جی، کیونکہ کم خود اعتمادی ہمیں کاموں کو اصل سے زیادہ بڑا اور مشکل دکھاتی ہے،
बड़े हदफ को छोटे टुकड़ों में बांटने से वो कम डरावने लगते हैं और हर कदम पर कामयाबी का एहसास मिलता है। यहाँ 80-20 उसूल भी लगा सकते हैं। 80-20 उसूल? हाँ, यानी उन 20% कामों पर फोकस करें जिनसे 80% रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। तीसरा उसूल है बड़ी तस्वीर पर तवज्जो मरकूज करें, बिग पिक्चर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गैर ज़रूरी तफसीलात में ना उलझें। माहिरीन अक्सर बुनियादी उसूलों पर फोकस करते हैं, जबकि नए लोग तफसीलात में खो जाते हैं। खुद से पूछें, जैसा गैरी केलर कहता है, वो कौन सी एक चीज़ है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर ज़रूरी हो जाएगा। ये आपको अहम कामों पर फोकस रखने में मदद देता है। चौथा उसूल है रुकावटों को नए मायने दें, रीफ्रेम ऑब्स्टिकल्स। ये थोड़ा सा नफ्सियाती रद्द-ए-अमल वाले पॉइंट जैसा है। हाँ, ये कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का अमली इस्तेमाल है। मजबूत खुद असरी वाले लोग रुकावटों को चैलेंज या सीखने का मौका समझते हैं। कमज़ोर खुद असरी वाले उन्हें हार मानने का बहाना बना लेते हैं। रैंडी पाउश का वो कॉल है ना, ईंटों की दीवारों वाला? बिल्कुल। ईंटों की दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि ये दिखाने के लिए होती हैं कि हम किसी चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। नाकामी या मुश्किल को इस नज़र से देखना कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, ये आपकी हिम्मत बढ़ाता है। और आखिरी पांचवां उसूल है अपनी जिंदगी का कंट्रोल संभालें, टेक कंट्रोल। ये लोकस ऑफ कंट्रोल के नजरिए से जुड़ा है। लोकस ऑफ कंट्रोल? जी, मजबूत खुद असरी का ताल्लुक अंदरूनी कंट्रोल से है, यानी ये यकीन कि आपके एक्शंस आपके नताइज पर असर डालते हैं। कमजोर खुद असरी का ताल्लुक बैरूनी कंट्रोल से है, यानी हालात, किस्मत या दूसरों पर इल्जाम लगाना। अच्छा। जब आप नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हैं ना, बगैर खुद को बुरा भला कहें, तभी आप उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। मुसन्निफ अपनी नाकाम सॉफ्टवेयर कंपनी की मिसाल देता है। जब तक वो बाहर इल्जाम देता रहा, कुछ सीख नहीं पाया। जैसे ही अपनी गलतियां मानी, वो मुस्तकबिल के लिए बेहतर प्लानिंग कर सका। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि खुद असरी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बस होती है या नहीं होती। ये एक यकीन है, ख़ास कामों को करने की अपनी सलाहियत पर यकीन, जिसे बनाया और बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। और उसके तरीके हैं छोटी कामयाबियों से शुरू करना, दूसरों को देखकर सीखना, हौसला अफजाई हासिल करना और मनफी असरात से बचना, और मुश्किलात और नाकामियों को तरक्की का जरिया समझना। जी, और वो 5 उसूल, स्ट्रेच जोन में रहना, काम आसान बनाना, बड़ी तस्वीर देखना, रुकावटों को रीफ्रेम करना और कंट्रोल संभालना, ये सब इसमें मददगार हैं। ये सब मिलकर खुद असरी को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो किताब बार बार कहती है, वो ये है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, अमल करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है। खुद असरी अमल से बनती है, किताबें पढ़ने या बातें सुनने से नहीं। ये एक मुसलसल प्रैक्टिस है, कोई एक दफा का काम नहीं। ये वाकई एक जबरदस्त याद दहानी है। तो आज के लिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। बजाय ये पूछने के कि क्या मैं ये मकसद हासिल कर सकती हूँ, शायद मॉर्टन मेडोज की किताब से जो ज्यादा बेहतर सवाल निकलता है वो ये है, मैं इस बड़े मकसद को कैसे छोटे काबिले अमल हिस्सों में तोड़ सकती हूँ, और वो यकीन कैसे पैदा कर सकती हूँ जो मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए चाहिए।